بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا مہات گرم ہے. اعلیٰ عدلیہ اپنی آزادی اور خود مختاری پہ ڈٹ گئی ہے، جس سے عمران خان کے مخالفین کی منصوبہ بندی ناکام ہوتی نظر آتی ہے. اس کی مشکلات کم ہوتی جائیں گی لیکن ابھی ختم نہیں ہوگی. حکومت کی کوشش یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں کسی کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے. زلفی بخاری، احمد علی ریاض اور فرد شہزادی کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں اور انہیں کوشش کی جا رہی ہے زیر دام لانے کی. کچھ اور بھی اہم خبریں ہیں، لیکن آج بہت دن کے بعد میرے جی چاہا کہ کالم لکھوں. جب پہلا فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا تو کچھ پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے کالم لکھا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ایک پورا تجزیہ، یہ 2-3 اور اہم خبریں ہیں وہ میں آپ کو سنا دوں گا، لیکن یہ ہے کہ ایک کالم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر ایک پورا تجزیہ جو ہے وہ رات کو انشاءاللہ کسی وقت. یہ 2002 کی بات ہے. جناب پرویز مشرف سے عمران خان کے تعلقات اچانک بگڑے اور ایسے بگڑے کہ جنرل کے حکم پر ISI نے ان کی پارٹی تتر بتر کر دی. جن دنوں جنرل سے خان کے مراسم خوشگوار تھے، مؤدبانہ ان سے گزارش کرتا رہا کہ موصوف کے ساتھ ان کے مراسم نبھ نہ سکیں گے. میری دلیل یہ تھی کہ کرکٹ ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے اگر وہ اپنی بات پر ڈٹ جاتے تھے تو ایسا شخص ایوان اقتدار میں کیوں کر گوارا کیا جا سکتا ہے. نومبر 96 کے الیکشن میں عمران خان کو بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اسی زمانے میں ان سے ذاتی مراسم استوار ہوئے. سیاسیات کے ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے ناچیز نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ الیکشن سے انہیں الگ رہنا چاہیے، یعنی اس الیکشن سے انہیں الگ رہنا چاہیے. پارٹی کا ڈھانچہ ہی وجود میں نہیں آیا، اس کی تنظیم ہی قائم نہیں ہوئی، تو وہ الیکشن کیسے لڑیں گے. ایک دن تو وہ قائل بھی ہو گئے، کہا بیان لکھ دو. میں خاموش رہا کہ بیان اصل چیز نہیں، اصل چیز فیصلہ ہے. اگر وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پریس ریلیز مرتب کرنے میں چند منٹ ہی تو درکار ہوں گے. اس زمانے میں میاں نواز شریف نے انہیں حلیف بنانے کی کوشش کی، پیشکش کی باقاعدہ. اگرچہ پیپلز پارٹی کی 3 سالہ حکومت 3 سالہ بدنامیوں کے سوا کچھ کما نہیں سکی تھی، لیکن نواز شریف مکمل اور یقینی فتح کے لیے عمران خان کارڈ استعمال کرنے کے آرزومند تھے. سید مشاہد حسین کو جو کچھ ہی عرصہ پہلے پارٹی میں شامل ہوئے تھے مگر اپنی غیر معمولی فطانت کے سبب میاں صاحب کے پسندیدہ تھے، عمران خان کے پاس بھیجا گیا. خان صاحب کو انہوں نے قومی اسمبلی کی 30 سیٹوں کی پیشکش کی. عمران خان نے، جیسا کہ ان کا مزاج ہے، سید صاحب سے صرف ایک سادہ سا سوال کیا، آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف کرپٹ ہے یا نہیں. مشاہد حسین جھوٹ بولنے کے عادی نہیں، سچ بولنے کا موقع نہ تھا. وہ خاموش ہو رہے اور ملاقات ختم ہو گئی. 2002 تک تحریک انصاف کسی قدر سنبھل چکی تھی. اب کی بار جنرل پرویز مشرف عمران خان کی مقبولیت کو اپنے حق میں استعمال کرنے پر تلے تھے. ایک سے زیادہ بار ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور خان صاحب کی پارٹی کسی قدر اجاگر ہوتی گئی. ایک شام ملنے کے لیے گیا تو خلاف معمول انہیں پرجوش نہ پایا. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کل شام جنرل صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کا نتیجہ بہت خراب نکلا. پرویز مشرف نے انہیں بتایا کہ پنجاب کے لیے انہوں نے گجرات کے چودھریوں کا انتخاب کیا ہے. خان صاحب نے مجھ سے کہا، میں تو حیرت زدہ رہ گیا. ان کے الفاظ یہ تھے، مجھے زمین گھومتی ہوئی نظر آئی. اپنی ہمیشہ کی سادگی سے انہوں نے کہا، لیکن وہ تو کرپٹ ہیں جنرل صاحب. جنہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سلسلے میں انہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے.
وہ وزیر اعظم سے زیادہ بڑے، وہ وزیر اعظم کے زیادہ بڑے منصب پر فائز ہوں گے، دا بگ سلاٹ انہوں نے کہا۔ خان نے مگر انکار کر دیا، اور صاف انکار۔ اس کے بعد ان کی پارٹی پر وہی کچھ بھی تھی جو 2018 میں اقتدار سے ان کی علیحدگی کے بعد۔ فرق صرف یہ ہے کہ تب وہ وزیر اعظم نہ بنے تھے، اخبارات میں ان کے بیانات اور تقاریر کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا۔ عام تاثر یہ تھا کہ وہ ایک ہنرمند سیاستدان نہیں۔ آئندہ برسوں میں ٹی وی مباحثوں میں ضرور انہیں مدعو کیا جانے لگا، جو ان کی غیر معمولی مقبولیت کا ایک ذریعہ بنا، مگر وہ دوسروں کے ساتھ بلائے جاتے تھے، تب الگ سے نہیں۔ ایک مباحثے کی رودات مجھے یاد ہے۔ عمران خان نے جو کہا سو کہا، حسن نثار صاحب نے کوئی واضح رائے دینے سے انکار کر دیا۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام تھا۔ میں نے البتہ یہ کہا، 2 ٹکے کے لوگ وزیر اعظم ہو گئے، شوکت خانم ہسپتال کا معمار کیوں نہیں بن سکے گا؟ یاد نہیں پڑتا کہ کوئی اور صاحب بھی اس ٹاک شو میں شریک تھے یا نہیں۔ یہ لگ بھگ 2005 کی بات ہے۔ سوابی کے قریب پختونخوا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں جانا ہوا تو لوگوں کی آنکھوں میں مجھے غیر معمولی چمک دکھائی دی۔ کالم لکھنے کے سوا کوئی مصروفیت تھی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ MMA متحدہ مجلس عمل کی حکومت سے لوگ مایوس ہو چکے، ANP کو وہ پہلے ہی خیر بات کہہ چکے ہیں، اب وہ تمہاری طرف لپک رہے ہیں۔ لگتا ہے صوبہ سرحد کے پختونوں کو اب ایک نئے خان کی ضرورت ہے۔ اگر اس ایک صوبے میں پارٹی منظم ہو جائے تو تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ صوبے کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے میں کچھ مدد میں بھی کر سکتا ہوں۔ حیرت ہوئی کہ وہ خاموش رہے، کوئی جواب ہی نہ دیا۔ تب ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ کسی قدر اختلاف پیدا ہوا تو بعد میں ان ابن البختوں اور بدعنوان رفقا کے وجہ سے جو غیر سیاسی لوگ تھے اور فقط اپنی اہمیت کے لیے خان صاحب سے جڑے ہوئے، ان میں سے ایک صاحب تو 2018 کے عطاب کی لہر شروع ہوتے ہی انہیں چھوڑ گئے۔ وہ اب پھر سے خوشامد درآمد میں مصروف ہیں۔ ایک بار جیل میں ان سے ملاقات بھی کر آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کا پیغام لے کر جس نے ملاقات کی راہ ان کے لیے ہموار کی۔ دل پھر طواف کوہ ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدہ ویرا کیے ہوئے۔ 2013 کے الیکشن سے قبل جب شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے ساتھ یہ خاکسار بھی لیاقت باغ کے جلسے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا تو اچانک خان صاحب نے کہا دفتری فرائض انجام دینے کے لیے وہ پارٹی میں ایک لیڈر کے طور پر ابھرنا چاہتا ہے۔ بڑی مشکوکات عرض کیا، وہ اپنے مفادات کا بندہ ہے، اس کے انداز مشکوک ہیں، اس پہ نظر رکھیں ورنہ کل آپ پچھتائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ خان کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے۔ اگر جب وہ بہت کچھ سیکھ چکا اور ضروری شک کے ساتھ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اب بھی مگر اس کی پارٹی میں مخبروں کی کوئی کمی نہیں۔ جن صاحب کا ذکر ہوا ہے غالباً ایک کھرب پتی پراپرٹی ٹائکون سے ان کے مراسم تھے۔ بعد میں ایسے دوسرے ٹائکون بھی آ گئے۔ ایجنسیوں اور اداروں کی بات الگ، ان میں سے ہر ایک نے خان کے گھریلو ملازمین پر عنایات کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ پرلے درجے کے کہیں لوگ تھے، دوہرے تہرے ایجنٹ۔ ان میں سے ایک صاحب ابھی ایک اور پارٹی میں شامل ہوئے، پہلے اپنی پارٹی بنے، اب ایک اور پارٹی میں شامل ہوئے۔ لیکن اس سے بہت پہلے کا ایک قصہ سن لیجئے۔ جنرل پرویز مشرف جس زمانے میں شد و مد سے تحریک انصاف کی فصل اجاڑنے میں مصروف تھے، جب وہ سرحد میں مولانا فضل الرحمان اور پنجاب میں چودھریوں کا انتخاب کر چکے تھے، ایک دن ایک خیال سوجھا۔ اصرار کر کے میں انہیں گجر خان لے گیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید روشنی کی کوئی کرن نظر آئے۔ درویش نے ان سے صرف یہ کہا، خان صاحب
پارٹی آپ کی ختم ہوئی، کم از کم فی الحال۔ اس وقت میاں والے کی سیٹ کسی نہ کسی طرح بچا لیجیے، پارٹی پھر سے زندہ ہو جائے گی، مہلت ہوگی تو مستقبل کی مہلت ملے گی تو مستقبل کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ میاں والی میں 120 روزہ قیام کے دو نتائج نکلے۔ ایک تو عمران خان واضح اکثریت سے کامیاب ہو گئے، دوسرا ان کی خانگی زندگی کا حادثہ جس کی تفصیل پھر کبھی۔ دوسروں کے علاوہ اس میں قائد اعظم ثانی میاں محمد نواز شریف کا ذکر آئے گا، جو عمران خان پر اپنی بنی گالہ کی سڑک بنانے کا احسان جتلاتے ہیں، گویا صرف ان کے ذاتی استعمال کے لیے بنی ہو اور اس پر شریف خاندان کا ذاتی سرمایہ صرف ہوا ہو۔ اس سلسلے میں وہ صریحاً غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ خان نے اس طرح کی کبھی فرمائش کبھی کسی سے کی ہی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ملاقات نواز شریف کی درخواست پر ہوئی تھی، وہ ان سے خوفزدہ تھے اور بجا طور پر خوفزدہ۔ وہ 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کئی برس عمران خان کی پارٹی کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے نواز شریف نے بہت سی سازشیں کی تھیں، ان کے بینر اتار پھینکے تھے، ان کے دفاتر بند کیے تھے۔ اب وہ ان کے انتقام سے خوفزدہ تھے، ان کا تعاون حاصل کرنے کے آرزومند۔ جو بات گوش گزار کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہی بھول گیا۔ 2002 کی انتخابی مہم میں میاں والی میں یعنی جب وہ دن رات جتے ہوئے تھے تو ٹیلی فون پر ان سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا میاں والی میں ہوائیں ہمارے حق میں بہہ رہی ہیں، انشاءاللہ ایک دن پورے ملک میں ایسا ہوگا۔ یہ اس آدمی کی نادر خصوصیت ہے، کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا۔ سیاسی حرکیات کا ادراک کم ہے یا زیادہ، وہ مردم شناس واقف ہوا ہے یا نہیں، یہ خیال اس کے دل میں بہت گہرا ہے کہ قدرت نے اسے کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک بار اس کی والدہ محترمہ شوکت خانم نے کہا تھا، جب وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر ڈالوں گا تو وہ کر ڈالتا ہے۔ خیر، مائیں تو ہمیشہ مہربان ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے بارے میں ان کے احساسات اسی طرح بے پایاں ہوا کرتے ہیں، مگر اس کی زندگی بھی یہی بتاتی ہے۔ چٹان کی طرح اٹل ارادے کا آدمی، وہ لوگ قدرت جن سے کام لیتی ہے، جن کے ذریعے مارکے سر ہوتے ہیں، فیصلے تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں صادر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں لکھا ہے، مفہوم ہے یعنی کہ اگر ظالم کی رسی دراز کر دی جائے تو دنیا بھر کی عبادت گاہیں ویران ہو جائیں۔ کرائن یہ ہیں کہ ایک ایک کر کے اس کی مشکلات ختم ہوتی جائیں گی اور ایک بار پھر وہ حق پر ابھرے گا۔ ٹیریان کیس آنے واحد میں ختم ہو گیا، وہ نہیں تھا۔ کسی کیس میں ایک بار فیصلہ ہو چکے تو دوسری بار وہ عدالت میں پیش ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی سیاست تباہ کرنے والوں نے یہ حربہ بھی استعمال کر کے دیکھ لیا، باقی سارے حربے بھی، حتیٰ کہ اس کی جان لینے کی کوشش بھی کی گئی، ایک بار نہیں کئی بار۔ ہر بار یہ کوشش ناکام کیوں رہی؟ اس لیے کہ پروردگار کو اس کی زندگی منظور تھی، اور ہوتا وہی ہے جو پروردگار کو منظور ہو۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف ایسے شعبدہ‌باز سیاستدانوں کی سیاست دفن کیے بغیر پاکستانی سماج میں اس کا کردار ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ دل سے پہم خیال کہتا ہے، ظلم کی خیر چاہنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، بجھا چکے جلوگاہ وصال کی شمع، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ انسانی استعداد محدود ہے۔ قرآن مجید اصرار کرتا ہے کہ ظالموں کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ دنیا کی سب عبادت گاہیں ویران ہو جائیں جہاں خالق کا نام پکارا جاتا ہے۔ عدلیہ کے تیور بدل رہے ہیں تو یہ بے سبب نہیں بدل رہے۔
دلوں اور دماغوں پر اسی کی حکمرانی ہے انسانوں کو جس نے پیدا کیا، انہیں دل بخشے اور دماغ عطا کیے۔ کالم تو اتنا ہی تھا بھائی، یہ ایک دو خبریں ہیں، ضروری میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک تو وہی ہے ٹیرین کیس کی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیرین وائٹ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا، 2 ججز کا سنایا جانے والا فیصلہ درست قرار دیا، 3 رکنی بینچ نے ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سمن رفت، جسٹس ارباب محمد طاہر بینچ میں شامل تھے۔ تمام الزامات قرآن و سنت کے منافی اور غیر تسلیم شدہ ہیں۔ سائل کی ریٹ پٹیشن اس کی بدنیتی کو ثابت کرتی ہے، وہ کسی بھی طرح خود کو تیسرے فریق کا اعلی کار ہونے سے الگ نہ کر سکا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا ٹیرین کیس میں دیا گیا پرانا فیصلہ، یہ جو آخری اقتباس ہے یہ پرانا فیصلہ، جیسے محسن اختر کے گندم درآمد کرنے کا سکینڈل، اہم کرداروں کو کلین چٹ دے دی گئی۔ گندم امپورٹ کرنے کی منظوری دینے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کے 4 افسروں کو معطل کرنے کی منظوری دی گئی۔ سابق وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی محمد آصف کے خلاف باضابطہ کارروائی کی منظوری دے دی گئی۔ سابق ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن اے ڈی عابد کو معطل کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ فوڈ سیکورٹی کمشنر 1 ڈاکٹر وسیم، ڈائریکٹر سہیل کو بھی معطل کرنے کی منظوری۔ ذمہ دار افسروں پر ناقص منصوبہ بندی اور غفلت برتنے کا الزام ہے۔ سیاستدان سب بری ہو گئے، نواز شریف بھی بری ہو، شہباز شریف بھی بری ہو گئے، انوار اللہ کاکڑ بھی بری ہو گئے، اور شہباز شریف تو ظاہر ہے بری ہی بری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سائبر اپیلوں کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ آج پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے دلائل دیے، چیف جسٹس عمر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ سائبر کیس کے دفاع میں پروسیکیوشن کے 2 ججز کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا، بظاہر جواب دینے میں ناکام۔ پروسیکیوٹر نے کہا استغاثہ نے یعنی عمران خان کو 9 مارچ کو سائبر کاپی ملی اور انہوں نے 27 مارچ کو پبلک کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے سائبر کیس کے متن میں ذاتی فائدے کے لیے ہیرا پھیری کی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر چیف جسٹس عمر فاروق نے کہا چیف جسٹس عمر فاروق نے کہا ہمارے پاس دستاویز ہی نہیں تو پھر کیسے معاہدہ کریں؟ ایک آدمی تسلیم کر رہا ہے کہ سائبر ہے اور یہ میں کر رہا ہوں۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا جواب، سائفر کا متن کیا تھا وہی بتا دیں، چیف جسٹس عمر فاروق نے کہا۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے عدالت میں تسلیم کر لیا کہ سائفر کا متن وہی ہے جو عمران خان بتاتے رہے، یعنی کہ عمران خان کی حکومت نہ گرائی تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ سائفر میں کیا تھا؟ جس معلومات میں جس میں ہیرا پھیری کی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ سائفر میں کہا گیا کہ اگر اسے نہ ہٹایا گیا تو نتائج بھگتنے ہوں گے، کیا یہی سائفر کا متن تھا؟ بانی پی ٹی آئی کو نہ ہٹایا گیا تو نتائج ہوں گے، کیا وہ درست کہہ رہے تھے، سچ بول رہے تھے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا۔ بالکل یہی میسج تھا، عمران خان خود تسلیم کر رہے ہیں۔ ایف بی آئی پروسیکیوٹر حامد علی شاہ صاحب ایسے نہیں ہے، آپ معاملے کی بات کر رہے ہیں، یہ کرمنل کیس ہے، کرمنل کیس میں پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر مطلب خود تسلیم بھی کر لے تو پروسیکیوشن نے کیس ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ایڈمیشن کا مطلب یہ نہیں کہ پروسیکیوشن ڈسچارج ہوگی۔ پوچھ کر تھک گئے ہیں، اس بند لفافے میں تھا کیا؟ چیف جسٹس عمر فاروق کے ریمارکس۔ سائفر 100 صفحات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک پیراگراف کا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، ٹرائل کورٹ کو نہیں پتہ، پروسیکیوشن کو نہیں پتہ ہے۔ ایف آئی اے کا الزام ہے کہ عمران خان نے سائبر میں ہیرا پھیری کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے سائبر کا درست متن پبلک کر دیا تو پھر ہیرا پھیری کیا ہوئی؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس بات پوچھا۔ اب وہ دستاویز بتائیں جو پروسیکیوشن نے ٹرائل کورٹ میں ڈیولپ کی۔ کس بیرونی طاقت سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے؟ چیف جسٹس نے پوچھا۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے، اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کے شواہد کیا ہیں؟ آپ نے شواہد میں ڈیمارش پیش نہیں کیا،
डी मार्च कोई खुफिया दस्तावेज तो नहीं, चीफ जस्टिस ने कहा। आप कैसे कह रहे हैं कि एक मुल्क को आपने ख़बरदार किया, कोई थैंक यू तो नहीं, एक मुल्क को आपने ख़बरदार किया, थैंक यू तो नहीं कहा, शुक्रिया तो अदा नहीं किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या पाकिस्तानी सफारत खाने के सरबराह को कैपिटल हिल में बुलाया गया था? सफारती ताल्लुकात में तो ये पहला कदम होता है कि आप अमेरिका की तरफ से ताल्लुकात ख़राब होने का बयान दे रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, शवाहिद कहाँ हैं? अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए? क्या अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए? एक खातून के व्हाट्सएप मैसेज के अलावा आपके पास है क्या? क्या अमेरिका ने वीज़े बंद कर दिए, तलबा के दाखिले बंद कर दिए, तजारत बंद कर दी? ऐसा क्या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया। इमरान खान के जलसे में दिए बयान की तो अमेरिका ने तरदीद की है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आपने एक मुल्क को डी मार्च कर दिया, यानी एहतजाज किया, और आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे? आप एक सुपर पावर को डी मार्च कर रहे हैं और ओपन आर्म से, क्या उससे वो कबूल करेगी? डी मार्च करने से आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, रैली में कह देने से ख़राब हो गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अगर सारे कह दें कि रात हो गई है तो रात तो नहीं हो जाएगी ना। अगर सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात ख़राब हो गए तो इस तरह तो नहीं हो जाएंगे। किसी ने जंग का ऐलान कर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए, क्या हुआ? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अहम तरीन रिमार्क्स। साइफर FIA के सामने तो पेश नहीं किया गया, अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक, अदालत ने मांगा ही नहीं। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, अदालत क्यों मांगती? प्रोसिक्यूशन को पेश करना चाहिए था। अगर हम कहें कि साइबर देखना है तो क्या करेंगे? चीफ जस्टिस आमिर फारूक, हम अदालत में पेश कर देंगे। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा, आप खौफनाक रास्ते पर चल रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, दस्तावेज सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए ला सकते हैं। FIA प्रोसिक्यूटर, अगर अदालत इस दस्तावेज से मुतल्लिक़ फ़ैसले में नहीं लिख सकती तो फिर क्या ज़रूरत है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा।